اور یہ جو ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، یہ جو ویلاگس دیکھے جا رہے ہیں، یہ جو فضولیات دیکھی جا رہی ہیں، یہ سب اس کی وجہ ہے۔ جب ویلاگ میں دکھائیں گے کہ میں نے بیوی کی جو ہے سالگرہ میں اس کو آئیکو گفٹ کیا ہے، گاڑی گفٹ کی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ چیز آئے گی بیوی کے اندر کہ آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا، حالانکہ وہ بیچارہ صبح سے لے کے شام ہو جاتی ہے، محنت کر کر پاگل ہو جاتا ہے، مگر بیوی کہتی ہے آپ نے کچھ نہیں دی۔ جب بیوی بچوں کے سامنے یہ کہتی ہے نا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، تو بچوں کو یہ بتا دی ہوتی ہے کہ تمہارے والد کچھ نہیں کرتے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں بچوں کو یہ جواب سکھانا ضروری ہو گیا ہے، بہت ضروری ہو گیا ہے کہ وہ دوسرے سے مرعوب نہ ہو، ورنہ وہ سمجھتے ہیں ہمارے ابا تو کچھ کر نہیں رہے، دیکھو اس کے ابا نے کیا کی، ہمارے ابو نے ہمیں سائیکل نہیں دی، دیکھو اس کے پاس سائیکل ہے، ہمارے ابو نے ہمیں موٹر سائیکل نہیں دی، دیکھو اس کے پاس کیا آ گیا۔ اور یہ جو ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، یہ جو ویلاگس دیکھے جا رہے ہیں، یہ جو فضولیات دیکھی جا رہی ہیں، یہ سب اس کی وجہ ہے۔ جب ویلاگ میں دکھائیں گے کہ میں نے بیوی کی جو ہے سالگرہ میں اس کو آئیکو گفٹ کیا ہے، گاڑی گفٹ کی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ چیز آئے گی بیوی کے اندر کہ آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا، حالانکہ وہ بیچارہ صبح سے لے کے شام ہو جاتی ہے، محنت کر کر پاگل ہو جاتا ہے، مگر بیوی کہتی ہے آپ نے کچھ نہیں دی۔ جب بیوی بچوں کے سامنے یہ کہتی ہے نا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، تو بچوں کو یہ بتا دی ہوتی ہے کہ تمہارے والد کچھ نہیں کرتے، تو سو پہلے اس کو کنٹرول کر۔ جب وہ کنٹرول ہوں گی، خود بخود بچے کنٹرول ہوں۔ بلکہ مائیں تو یہ سکھاتی ہیں، مائیں تو یہ سکھاتی ہیں کہ بیٹا دیکھو ابو کی ابھی اتنی انکم نہیں ہے، سو ابھی ہم اسی کو گزارا کریں، ہمارا کام اس سے بھی چل سکتا ہے۔ جب آپ لوگ محنت کرو گے، آپ آگے آنا۔ بھائی آپ کو کسی نے روکا ہے کہ؟ آپ کو کسی نے نہیں روکا ہے، آپ پر جو ہے ہمیں بھی کھلانا، صحیح بات ہے نا؟ بچوں سے کہا بھائی آپ محنت کر کے آ گیا ہو، پھر ہم بیٹھے گے، پھر آپ مکان بناؤ، آپ آئیکن دو، اور فلاں کرو، جو بھی کرنا ہے کرو۔ سو یہ تربیت کا طریقہ کا روحانی اور اخلاقی تربیت پنچوں بھی بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں اتنی بے حیائی، اتنی برائی عام ہو گئی نا۔ پہلے ہوتا کیا ہوتا تھا؟ آپ لوگوں کے بچپن میں بھی، میرے خیال سے جو یہاں پر بڑے لوگ بیٹھے رہے، ان کے بچپن میں یہ بات ذکر کرتا ہوں، آپ لوگ پہچان رہیں گے کہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ اگر کسی کو فلم دیکھنی ہوتی تھی، کوئی فلم دیکھنی ہوتی تھی، تو اس کو کہاں جانا پڑتا تھا؟ کیسٹ لینے یا سینما جانا پڑتا تھا۔ اچھا کیسٹ بھی لے کر آؤ تو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، ٹی وی اس کے ساتھ ڈی وی آر اتنا بڑا، وہ الگ ہی عذاب تھا۔ صحیح، اس وقت یہ دور تھا جب آپ لوگوں کا بچپن تھا، مگر آج کیا ہے؟ کسی کو فلم دیکھنی ہے، ٹک 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 کیا، فلم شروع ہو گئی۔ بچوں میں خاص طور پر جو یونیورسٹی اور کالجز کے بچے ہیں، ان میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سیکس ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے ہاں گھروں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، نہ والد اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں، نہ والدہ بیٹی کو بتاتے کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں ہیں، کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، کن چیزوں سے نہیں بچنا۔ یہ سیکس ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹیز میں، کالجز میں جتنے بچے میجورٹی ایڈکٹ ہو چکے ہیں پاور کے، ہر دوسرا تیسرا بچہ یا بچی آپ کو ایڈکٹ ملے گا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے پاس ایسے ایسے کیسز آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے، بندہ سر پکڑ کے رہ گیا۔ کیوں؟ اس کو کیسے روکیں گے؟ آپ اپنے بچوں کی ایسی اخلاقی تربیت کیسے کریں گے کہ وہ کبھی بھی اس کے ایڈکٹ نہ بنے؟ اس کے لیے بہتر ہے کہ جب وہ 8 سال سے زیادہ ہو گیا نا، اس کو آہستہ آہستہ چیزیں بتانا شروع کر، بیٹا یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر رہا، سو آپ کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے، چاہے کوئی نہیں کرنا۔ اگر بیٹی کو یہ سمجھانا ہے کہ بیٹا تم نے باہر جانا، تم نے اپنی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، تم نے اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے، سو تم نے نہیں کیا تو تمہاری آگے شادی والی لائف خراب ہو جائے گی،
میرٹل لائف متاثر ہو جائے گی، تمہاری ابھی کی جو ایجوکیشن لائف ہے وہ خراب ہو جائے گی. سو تمہیں اپنا خیال رکھنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے، کس طرح رہنا ہے.